ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب مسلمان مومن پر روزہ فرض کرتا ہے تو یہ بہت بڑا انعام و اکرام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو آسانی میں دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب آپ نے ایک ہجوم کی دعوت کرنی ہو تو آپ کو کتنی مشقت محنت کے ساتھ اس پروگرام کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے کمائی کرنی پڑتی ہے، اتنی آمدنی آپ نے اکٹھی کرنی ہے کہ بڑے ہجوم کا آپ نے انتظام یعنی دعوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو لتڑم پتڑم اس میں دعوت کے اندر انتظام وغیرہ میں کرنے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بندہ بڑی مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ کسی کی دعوت کرنا یہ ایک مشقت کا کام ہے، اور کسی کی دعوت پر جا کر اونچی دعوت کھانا پینا وغیرہ یہ کتنا آسان ہوتا ہے۔ روزے کی بالکل یہی بات ہے کہ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ مہمان ہوتا ہے اور سارا انتظام کھانے پینے کا کرتا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے، اور جب کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے روزہ یعنی کھولتا ہے تو روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی آسانی کہ مہمان نوازی کرنے والا اللہ ہے۔ باقی عبادات میں ایسے نہیں ہوتا۔ باقی عبادات میں نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے ہجوم کی دعوت کرنا ہو۔ اب وہ اتنے بڑے ہجوم کی دعوت جب کرنی پڑتی ہے تو کمائی بھی ہونی چاہیے، چیزیں بھی ہونی چاہیے، پکائی کا انتظام بھی ہونا چاہیے، یہ وہ سارا کچھ ہی ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ آپ کسی کی دعوت کر رہے ہو، اور جس کی دعوت ہو رہی ہوتی ہے اسے کوئی انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس پیٹ کو خالی رکھنا پڑتا ہے، جا کے کھانا پینا ہی ہوتا ہے۔ تو روزے میں، روزے عبادت میں اور باقی باتوں میں یہ فرق ہے کہ روزے میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور باقی عبادات کے اندر جناب ہمیں مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے، یعنی ہمیں دعوت کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ چلو یہ تو ایک تمہید ہے روزے کی آسانی میں۔ روزہ ہے کیا؟ روزہ ایک ہے رکھنا اور ایک ہے کھولنا۔ یہ تو روزہ رکھنا اور کھولنا جو ہے نا، یہ اللہ کے حکم میں کھانا پینا ہے۔ اللہ پروردگار کے حکم میں کیا؟ کھانا پینا ہے۔ روزہ رکھنا ہے تب کھانا پینا ہے، روزہ کھولنا ہے تو تب کھانا پینا ہے۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو بڑا آسان ہے۔ روزہ یہ ہے جو اللہ نے ہمیں آسانی میں دیا ہے، اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ اس کا خود صلہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک روزہ رکھنا ہے، یہ بھی کھانا پینا ہے، ایک روزہ کھولنا ہے، یہ بھی کھانا پینا ہے، اور ایک ہے روزے کے اندر روزے کو پورا کرنا، جدھر کھانا پینا نہیں ہوتا روزہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کیا چیز ہے؟ بس یہ جو جان گیا اس نے روزہ رکھا بھی ہے، اس نے روزہ کھولا بھی ہے۔ اور اگر کوئی ایک یہ چیز نہیں جانتا، جب وہ روزہ ہی پورا نہیں کرتا تو روزہ رکھا اس نے کیا ہے، اور روزہ اس نے کھولا کیا ہے؟ جب روزہ ہی نہیں اس نے پورا کیا تو ایسے ہی ہے جیسے روزہ رکھا بھی نہیں ہے، روزہ کھولا بھی نہیں ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو کھانا پینا ہوتا ہے، اور جب کوئی روزہ کھولتا ہے تب کھانا پینا ہوتا ہے۔ کھانا پینا روزے میں، روزہ رکھنا اور کھولنا ہے۔ روزہ پورا کیا کرنا ہے؟ جیسے کھانا پینا اس نے اللہ کے حکم میں کھایا ہے، اور جب روزہ اس نے مکمل کیا اس کے بعد جب کھایا پیا روزہ کھولا ہے تو یہ تو اس کے حکم میں کھانا پینا ہے، اور روزہ پورا کرنا بھی تو اس کے حکم میں ہی ہونا چاہیے نا۔ جب روزہ پورا کرتا ہے تو کھانے پینے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اب روزے میں نہ وہ کھاتا ہے نہ روزے میں وہ پیتا ہے۔ اب روزے میں پھر وہ کیا کرتا ہے؟ روزے میں جو وجودی حرکات ہیں ساری کی ساری وہ پھر اللہ کے حکم میں کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب کھانا پینا تو روزے میں بند ہو جاتا ہے۔ اب روزے میں کیا رہ جاتا ہے؟ حرکات وجودی رہ جاتی ہیں، برکات وجودی رہ جاتی ہیں۔ اب حرکت جب کرے تو اللہ پروردگار کے حکم میں برکت والی کرے،
دیکھے تو اللہ کے حکم میں دیکھے، سنے تو اللہ کے حکم میں سنے، بولے تو اللہ کے حکم میں بولے، چلے پھرے تو اللہ کے حکم میں چلے پھریں، حکم کے خلاف نہ کریں۔ یہ ہے جس نے روزہ پورا کیا ہے، روزہ مکمل کیا ہے۔ کھانا پینا تو روزہ رکھنے کے لیے ہے، کھانا پینا تو روزہ کھولنے کے لیے آیا ہے، روزہ پورے کرنے کے لیے کیا آیا ہے؟ روزہ پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم میں حرکات و برکات کرنا آیا ہے۔ جب کوئی یہ اس طرح کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اب اس پر نہ کفارہ رہ جاتا ہے نہ اس پر قضا رہ جاتی ہے، کیونکہ قضا اس پر ہے جو روزہ پورا نہیں کرتا، روزہ رکھ کے روزہ پورا نہیں کرتا۔ کفارہ اس پر ہے جو روزہ رکھ کے روزہ پورا نہیں کرتا۔ اب جس نے روزہ پورا کر لیا، روزہ رکھ بھی لیا، روزہ کھول بھی لیا، اللہ اکبر کبیرہ لعلکم تتقون، یہ متقی پرہیزگار ہو گیا ہے۔ آسان بہت ہے روزے میں متقی پرہیزگار ہونا، باقی جگہ دعوت لوگوں کی کرنی پڑتی ہے، ایک ہجوم کی دعوت کرنی پڑتی ہے، مشکل بڑا ہے، پتہ نہیں پیسے ہوں گے کہ نہیں، پتہ نہیں انتظام ہو سکے گا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ لطرم پترم کر سکے یا نہیں، اتنا مشکل یہ کام ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ بیچارے سارا سال گزر جاتے ہیں کسی کی دعوت کرتے ہوں، کوئی مرتی کو مہمان گھر میں آ جائے تو بس بندہ بھاگ دوڑ کر کے اس دن جا کے دعوت وغیرہ بیچاری مہمان کی کرتا ہے، اور یہی دعائیں مانگتا ہے کب یہ چلا جائے، کب یہ چلا جائے، روزانہ پوچھتا ہے بھئی کب روانگی ہے، اور جس دن وہ کہہ دیتا ہے نہیں یار آج میرا کام نہیں ہوا، آج بھی میں نے آپ کے ہاں ٹھہرنا ہے، مہمان ہونا ہے، کہتا پھر ہماری روانگی اس گھر سے ہو جائے گی۔ اتنا مشکل کام ہے۔ باقی عبادات انجام کرنا، پوری کرنا، ادائیگی کرنا مشکل ہے، کہ دعوت دوسروں کی کرنی پڑتی ہے، اور روزے میں تو خود جا کر اللہ کا مہمان ہو کے دعوت کھانی پڑتی ہے، تو آسان ہی بہت ہے۔ لعلکم تتقون، اور دیکھو اس آسانی کے اندر جب کوئی متقی ہو جاتا ہے، پورا قرآن، پوری عبادت احکام اللہ کی اس کے لیے اللہ کر دیتا ہے، اب آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اب عطائیں اللہ کی جاری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو روزہ نصیب والوں کو ملا ہے، روزہ پورا کرنا، روزہ پورا کرو، رکھو بھی اور روزہ پورا بھی کرو، پھر کھولو پورا کرنے کے بعد، ورنہ کیا ہے، کفارہ ہے یا قضا ہے، دوبارہ رکھنا پڑے گا یا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، مزہ تو نہ آیا۔ روزہ پورا کرو۔ اب روزہ آج ہم نے رکھا ہے، کھایا پیا ہے، اور اللہ چاہے گا تو ہم روزہ کھولیں گے بھی، پھر کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ درمیان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا اس کے حکم میں ہے، سننا اس کے حکم میں ہے، بولنا اس کے حکم میں ہے، چلنا پھرنا اس کے حکم میں ہے، وجودی حرکات و برکات ساری کی ساری اللہ کے حکم میں کرنی ہے، تاکہ روزہ پورا ہو جائے۔ اور اگر کہیں کمی ہو جائے تو وہ یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ معلق روزہ ہو جائے گا، اس میں قضا اور اس کی ادائیگی کفارے سے کرنی پڑے گی۔ روزے کے دوران کفارہ پتہ کیا ہے، قضا پتہ کیا ہے؟ اللہ کا جو حکم چھوٹ گیا ہے اس میں معافی مانگ لو، دوبارہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جاؤ۔ جھوٹ بولا گیا تو توبہ کر لو، غلط دیکھا گیا تو توبہ کر لو، غلط سن لیا گیا تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو۔ اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا، خود ہی تو کہہ رہا ہے توبہ کر لو۔ جب خود ہی وہ حکم دے رہا ہے تو توبہ بھی تو خود ہی قبول کرتا ہے۔ یہ ہے نیکی کی توفیق بھی خود دیتا ہے اور نیکی قبول بھی خود کرتا ہے۔ اور جس نے توبہ ہی نہیں کی اسے تو اللہ نے نیکی کی توفیق دی، اس نے لیا ہی نہیں اس بات کو۔ تو کیا کرو، آسانی میں کیا کرو، اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو گھبراؤ نہ، لا تخف، خوف نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، توبہ قبول کرنے والا جو ہے۔ کیا کرو، توبہ کر لو، کیا ہو گیا؟ بندہ بشر ہے، بندے میں کمیاں ہیں، بندے میں عیب ہے، کوئی بات نہیں، اس کا مالک عیب دھونے والا بھی تو ساتھ ہے نا، کمیاں معافی دینے والا بھی تو اس کے ساتھ ہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اور جس نے روزے میں اپنی کمیاں اللہ سے معاف نہ کروائی، اپنے عیب اللہ سے نہ دلوائے، بتائیے اس نے کیا روزہ رکھ کے کیا؟ پاگل ہو گیا۔ اب تو موقع ملا ہے کہ اپنے اللہ کے حضور بخشش کا سامان ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں کامیابی دے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ